السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو بھی اس میں نصیحتیں آنے والی ہیں، جو بھی اس میں نصیحتیں اے خالق تو نے ہمیں بتایا ہے، اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ جو احکام و مسائل ہیں ان احکام و مسائل پہ ہمیں عمل کرنے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 144 سورہ اعراف، لفظی ترجمے پر غور کریں۔ قالا، فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، انی بے شک میں، استفیتک، چن لیا میں نے تجھے، یعنی بنی اسرائیل سے، انسانوں میں، پوری دنیا میں، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا، علی الناس، لوگوں پر، بے رسالتی، ساتھ اپنے پیغامات کی، یعنی پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے تجھے چن لیا، اپنا پیغام، سبحان اللہ، وبکلامی، اور ساتھ اپنے کلام کی، کلام کرنے کے لیے بھی میں نے تجھے چن لیا، فخذ، پس لے لو، ما، جو، آتیتک، دیا میں نے تجھے، یعنی جو پیغامات میں نے تجھے دیے ہیں اسے لے لو، فخذ، اسے پکڑ لو، فخذ، پس لے لو، ما، جو، آتیتک، دیا میں نے تجھے، وکن، اور ہو جاؤ، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ تو یہ کلام اللہ رب العزت کا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اللہ رب العزت کے شکر گزار بن جاؤ، اسے مضبوطی سے پکڑو، شکر گزار۔ واقعی اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کی نصیحتیں، وصیتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچائے ہوئے احکام مسائل، یہ مل جانا، اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ شکر اور کس نعمت پہ کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ وَكَتَبْنَا، اور لکھ دی ہم نے، لہو، اس کے لیے، فی الالواحی، تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز کے بارے میں، موعظۃ، نصیحت، و تفصیلا، اور تفصیل، نصیحت بھی لکھ دی اور تفصیل بھی، زندگی گزارنے کی ہر موڑ پر، زندگی کے کس مقام پر کس کام کو کس طرح کرنا ہے وہ تفصیل بھی اس میں لکھ دی۔ لکل، واسطے ہر، شے، چیز کے، ہر شے کے، ہر چیز کے واسطے سے ہم نے تفصیل لکھ دی۔ فخذھا، پس پکڑ لو اسے، بقوت، مضبوطی سے، وامر، اور حکم دو، قوم کا، اپنی قوم کو، یاخذو، وہ لے لے، ان کے بہترین کو، ساوریکم، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، دار، گھر، فاسقین، فاسقوں کا، یعنی جو اسے مضبوطی سے نہیں پکڑے گا اور فاسق ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا نہ پکڑ کر کے، تو میں جلد اس کا ٹھکانہ تمہیں دکھاؤں گا، اس کا گھر تمہیں دکھاؤں گا۔ ان قریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتیہ، اپنی نشانیوں سے، ان آیاتیہ، اپنی نشانیوں سے، لذینہ، ان لوگوں کو جو، یتکبرون،
تکبر کرتے ہیں، آیتوں سے اللہ رب العزت اس کو پھیر دے گا، یعنی اس کو توفیق نہیں دے گا ان آیتوں کو سمجھنے کی جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین پر، بغیر حق کے جو تکبر کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ان آیتوں سے پھیر دے گا۔ وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھ لیں، کل ہر آیات نشانی، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے بہا اس کے، اگر وہ نشانیاں بھی دیکھ لے تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ وجہ کیا؟ تکبر کیا۔ وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھ لیں، سبیلا راستہ، رشد ہدایت کا، لا یتخذو نہیں وہ بنائیں گے اسے سبیلا راستہ، یہاں تک کہ وہ راستہ بھی دیکھ لیں گے تو بھی اس پہ چلنے والے نہیں ہیں، وہ اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھ لیں، سبیلا راستہ گمراہی کا یتخذون وہ بنا لیں گے اسے سبیلا راستہ، گمراہی کا راستہ دیکھیں گے اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ذالک یہ بے انہم وہ جو اس کے انہوں نے کذبوا جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیات کو، وکانو اور تھے وہ انہا ان سے غافلین غافل، ایک تو ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی تکبر کیا جو اوپر بیان کیا، اور وہ غافل رہے، اس کو سیکھنے اس کو سمجھنے سے غافل رہے۔ والذین اور وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بے آیاتنا ہماری نشانیوں کو، ہماری آیت کو، ولقائی اور ملاقات کو، آخرتی آخرت کے دن کی، حبتت ضائع ہو گئی، حبت کر دیا، ضائع کر دیا، اعمالکم اعمال ان کے، حل نہیں، یجزون وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، تو انہیں وہی دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے، اور ان کے عمل کو برباد کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے آیت کا اور ہماری ملاقات کا یعنی آخرت کا انکار کیا۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 144۔ قال یا موسیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنے ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، انسانیت میں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ میں نے تجھے چنا ہے اور تمہاری تربیت کی سورۃ طٰہٰ میں، ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے تجھے پسند کر لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب اور ہر انبیاء کا انتخاب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ تو لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے، کیا دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ تورات دی تھی، تو چنانچہ تو لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شکر کر، اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا، شکر کر یعنی شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ اللہ رب العزت کا کلام ملنا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے دوسرے مقام فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کی طرف سے ایک معجزہ آ گیا، وشفاء لما فی الصدور جو دلوں کی بیماری کا علاج ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائے۔ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے کلام کرے، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک، اللہ اکبر، اس کی ذات، اللہ اللہ، وہ ہم سے کلام کرے، وہ ہمیں نصیحت اور وصیت کرے، وہ ہمیں اوامر اور نواہی کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ ہمیں بتائے، اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے، اور وہ جو جمع کرتے ہیں اس میں بہتر جمع کرنا کلام کا جمع کرنا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اور وہ جو جمع کرتے ہیں اس میں بہتر جمع کرنا ہے اس کا۔ تو نبی مکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو دیا ہے اسے پکڑ لیجئے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیے، اور ہم نے اسے موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی تھی۔ زندگی کے ہر معاملے میں تفصیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر پہلو کے اندر تفصیل سے واضح نصیحت فرما دی تھی، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اور اس کو
طریقے کو عمل کر کے بھی صحابہ اکرام کی زندگی میں ہمیں بتا دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں صحیح راستہ مل گیا، زندگی جینے کا صحیح طریقہ مل گیا، وہ طریقہ جس پہ ہم چلیں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی ہمیں عزت سے رکھے گا اور اس دنیا کے بعد بھی ہمیں عزت اور سکون سے رکھے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 145 میں، چنانچہ تو ان ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ پہلے حکم موسیٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے، اس پہ بھی غور کریں۔ چنانچہ تو ان ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاربند ہو جائیں، کیونکہ یہ جو احکام ہے اللہ رب العزت کے، یہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ان اچھی اچھی باتوں پر وہ کاربند ہو جائیں، وہ عمل کرنے والے ہو جائیں، وہ اس پر زندگی جینے والے ہو جائیں۔ تو توراۃ پر مضبوطی سے عمل اور قوم کو بھی عمل کرنے یعنی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ جلدی ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، اور جو اس سے نافرمانی کرے گا تو میں جلد ہی آپ کو اس کے انجام دکھاؤں گا، ان کے گھر دکھاؤں گا۔ تو دو بات بتا دی گئی، یا اگر غور کریں تو کئی اس کے اندر نصیحتیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توراۃ دیا اور جس میں زندگی گزارنے کی پوری ہر پہلو کے اندر رہنمائی تھی، اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور جو اس پیغام پر آپ کی دعوت پر لبیک نہیں بولتا ہے، جو قبول نہیں کرتا ہے، ہم جلد اس کے انجام آپ کو دکھا دیں گے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں وہ کیسا تباہ ہوگا، برباد ہوگا، اور آخرت میں وہ کیسا تباہ اور برباد ہوگا، یہ سب کچھ سامنے آنے والا ہے۔ آیت نمبر 146، اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی اطاعت سے جو اعراض کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو تسلیم نہ کرے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو تسلیم نہ کرے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے، لوگوں کو اپنے سے کمتر حقیر سمجھے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 91۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، کس کو راستہ نہیں دکھاتا، کس کو توراۃ آ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے، نشانیاں جو توراۃ کے ذریعے سے آئی ہے یا آسمانی وحی کے ذریعے سے آتی ہے، یا کائنات کے اندر جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہے، جو معجزات کی شکل میں، جو انبیاء کی سیرت کی شکل میں ہے، تو یہ جتنی بھی نشانیاں اللہ رب العزت کی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی معرفت جو چیزیں بیان کرتی ہیں، یہ نشانیوں سے کن کو فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر سے سمجھ لیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی یہ خود ایک معرفت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں یہ اللہ رب العزت کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، یہ اللہ رب العزت کی معرفت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے اللہ رب العزت کس کے ذہن کو، کس کے دل دماغ کو، کس کی آنکھوں اور دل کو اللہ رب العزت پھیر دیتا ہے، کون اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، وہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا، دور کر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 686۔ غرور کرنے والے اللہ تعالیٰ کی آیت سے محروم رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحی، اس کی نشانی، اس کے کلام سے محروم رہتے ہیں، اس کی دی ہوئی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ کیوں؟ شریعت اور احکام کے متعلق دلائل و برہان کے سمجھنے سے ان لوگوں کے دلوں کو محروم کر دے گا جو میری اطاعت سے اعراض کریں گے اور لوگوں سے ناحق غرور کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور لوگوں سے غرور کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ وجہ سے اللہ رب العزت انہیں ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی نصیحتیں بھی انہیں کوئی کام نہیں آتی۔ اور غرور کیا ہے وہ میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث میں بتایا کہ آدمی حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اب آیت کو پھر سے دیکھیں، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں، اب بتائیں کتنی اہم بات ہو رہی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ایمان سے ان کے دل کو خالی کر دیا گیا۔ اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اس طرح صحابہ نے عمل کیا، لیکن اس کے بعد بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں
تو اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اس لیے وہی جو اوپر بیان کیا گیا اس کو دوسرے انداز میں یہاں بیان کیا اللہ نے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ نشانیوں کو جھٹلایا یعنی اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ کی باتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ نے جو نشانیاں نازل فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے عصا کا، اور موسیٰ علیہ السلام کی خود کی ان کے بیانات کا، توحید کی دعوت کا، اس کو انہوں نے جھٹلایا، تو انہیں ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل بھی رہے۔ غافل رہے یعنی اس میں جو کچھ تھا اسے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 687، اور وہ ان سے غفلت کرتے تھے، یعنی ان میں جو کچھ تھا اسے قطعاً نہیں جانتے تھے۔ جو اللہ رب العزت کے پیغامات تھے اسے قطعاً نہیں جاننے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی کو کہتے ہیں تکبر، جو نبی مکرم نے فرمایا کہ آدمی حق کو تسلیم نہ کرے، اور یہ تسلیم نہ کرنا ہی تو ہے کہ ہم جانے ہی نہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا، کیا ایسے احکام مسائل ہے، کیا اس کے اندر حکم ہے، کیا نصیحتیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو اس عظیم الشان وحی سے پھیر دیا۔ اس تعلق سے اور بھی دوسری جگہ آیتیں جو اس کی تفسیر ہے، سورہ انعام آیت نمبر 110، اور ہم ان کے دلوں کو، آنکھوں کو الٹ دیں گے جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ انہوں نے جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اب ہم ان کے آنکھوں کو الٹ دیں گے، ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ سورہ قصص آیت نمبر 5، تو جب ان لوگوں نے کجروی کی یعنی ٹیڑھا پن اختیار کیا نبی کی اطاعت و فرمانبرداری سے، تو جب ان لوگوں نے کجروی کی تو اللہ بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دے گا۔ اللہ نے بھی ان کے دل کو ٹیڑھے کر دیا۔ امام سفیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ اس سے معنی یہ ہے کہ میں ان کے قرآن کے فہم چھین لوں گا اور انہیں اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 686۔ پھر سے دیکھیں، امام سفیانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی تفسیر الطبری کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 80-81، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 686، فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں ان سے قرآن کا فہم چھین لوں گا اور انہیں اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا۔ وجہ کیا؟ اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے۔ اور تکبر کیا؟ کہ آدمی حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ آدمی حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، جو آیت نمبر 186 کے آخر میں اللہ نے فرمایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ جو نشانیاں تھی اس سے غافل رہے، اور نشانیوں سے غافل رہے، تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں، اور وہ ان کی غفلت کرتے تھے، یعنی ان میں جو کچھ تھا اسے قطعاً نہیں جانتے تھے۔ تورات میں جو کچھ تھا اسے قطعاً نہیں جانتے تھے۔ یہ ہے تکبر کرنا۔ تو اس کے بنا پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب یہ نشانیاں دیکھ لیں اور صراط مستقیم کو جان لیں، اس کے بعد بھی یہ اس پہ آئیں گے نہیں، اور نہ ہی اس کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کو ایمان نصیب ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کے تکبر کے بنا ان کی نگاہوں کو وہاں سے، ان کے سینوں کو اس سے پھیر دیا۔ کیا نصیحت ملی؟ کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہم تک آیا ہے، اگر ہم نے اس سے روگردانی کی ہے، نبی مکرم کا فرمان جو ہم تک آیا ہے، ہم نے اسے تسلیم کرنے سے اگر انکار کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت بھی ہم سے اس کلام کی برکت کو، اس کلام کی نصیحتوں کو ہم سے چھین لے۔ جو یہاں پر امام سفیان نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں ان سے قرآن کا فہم چھین لوں گا اور انہیں اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق کیا؟ کہ اس پہ ایمان لائیں، اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں، یعنی اس کو تسلیم کریں۔ آیت نمبر 147، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ دو چیز، نشانیوں کو، اور نشانیوں میں ساری چیزیں، کتاب بھی ہے، معجزات بھی ہیں، نبی کی سیرت بھی ہے، اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں بھی ہیں۔ مخلوق خود خالق کی دلیل ہوتی ہے، تو یہ نشانیاں بھی ہیں۔ تو نشانیوں کو اور آخرت کو جھٹلایا، ان کے عمل برباد ہو گئے، یعنی ان کے اعمال کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ عمل کی قبولیت کی شرط ہے ایمان، تو اس لیے اللہ رب العزت کی نشانیوں پر ہی ایمان نہیں لایا اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لایا،
تو اس کے سارے اعمال اللہ فرماتا ہے کہ برباد ہیں، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہے اسی کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ آخرت کے لیے تو انہوں نے عمل کیا نہیں۔ آیت نمبر 148، اور موسیٰ کی قوم نے ان کی طور پر جانے کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے گئے تو ان کے طور پہ جانے کے بعد انہوں نے کیا عمل کیا اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور موسیٰ کے طور پہ بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی سی تھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کوئی راستہ بتاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے، یہ انہوں نے ظلم کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چلے گئے تو اس بھی سامری نام کے ایک شخص نے انہیں اکسایا، جو دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 83 سے، اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے، اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی، یعنی طور پہ آپ جلدی آ گئے، کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے پروردگار میں نے تیرے طرف آنے میں جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جا، یعنی تو راضی ہو جا، اس لیے میں نے آنے میں جلدی کی۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا اور وہ سامری نے اس کو بہکا دیا۔ تو سامری نام کا ایک شخص تھا، اس نے ان کو بہکایا، یہ ان کا لیڈر بنا، اور اس نے لوگوں کو کہا کہ اپنے زیورات مجھے لا کر کے دو، اور اس سے، کیونکہ یہ وہاں فرعونیوں کے ہاں یہی کام کیا کرتا تھا کہ زیورات کو ڈھال کر کے اور دوسری شکل دیا کرتا تھا، تو اس نے وہاں پر بھی زیورات کو ڈھال کر کے ایک بچڑے کی شکل دیا، اور اس کے اندر کچھ ایسی خلا تھی، ایسا خالی جگہ تھی کہ وہ ہوا جب جاتی تھی اور نکلتی تھی تو ایسی آواز آتی تھی کہ جیسے گائے کی، بچڑے کی آواز آتی، اس طریقے سے آواز آتی تھی۔ تو اس آواز کو دیکھ کر کے، اس چمتکار کو دیکھ کر کے وہ لوگ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہی ہمارا معبود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کی یہاں پر خبر دی کہ موسیٰ جب آپ آ گئے ہیں تو آپ کے بعد سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ دوسرے مقام بتایا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، یعنی بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر کے آئے اور ان کی سرزنش کی، ان کو خبردار کیا کہ تم نے کیسا جرم کیا ہے، تو یہ شرمندہ بھی ہوئے۔ آیت نمبر 149 میں اللہ فرماتا ہے اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات کی بات ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ پہلے بیان فرمایا۔ اصل میں جب یہ لوٹ کر کے آئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہاں خبر دے دی تھی کہ آپ کی جلدی آ جانے کے بعد ان لوگوں کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں بچڑے کی عبادت میں لگا چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے لوٹ کر کے آئے اور اپنی قوم کو دیکھا تو آپ کی کیفیت قوم کو شرک کرتے ہوئے دیکھ کر کے کیسی ہوئی، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 150 کے اندر فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا، وصفہ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ تیز غصے میں آئے، اور جب موسیٰ غصے میں اور رنج میں بھرے ہوئے، یعنی افسوس، رنج، تکلیف آپ کو بے انتہا ہوئی، اور اس غصے اور رنج کے حالت میں وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ اس کو سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ یہ غصہ اور غم، یہ افسوس، یہ تکلیف موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو دیکھ کر کے ہوئی کہ جس رب نے ان کے ساتھ اس قدر احسانات کیا ہے، اور واقعی اگر ہم بھی دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کیا کچھ احسان نہیں کیا، کیا کچھ انعامات سے ہمیں نہیں نوازا، کیا کچھ ہمیں عطا نہیں کیا، اس قدر نعمتیں کہ نہ ہم دیکھ پائیں، نہ گن پائیں، نہ شمار کر پائیں، نہ جان پائیں۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اللہ کا حق کسی مخلوق کو دے، کسی انسان، کسی دھاگے، کسی پتھر کو دے، تو جو اللہ رب العزت کی معرفت جسے حاصل ہے اسے ضرور غصہ آئے گا، اسے ضرور تکلیف محسوس ہوگی، جو موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تعلق سے اگر آپ دیکھیں سورہ کہف آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
اے نبی مکرم کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس لیے کہ یہ لوگ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ کیفیت ہوگی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ خود وہی نازل فرما رہا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے؟ کس طرح آپ کی کیفیت رہی ان 23 سال کے اندر لوگوں کو اس توحید، اس اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کے پیغام، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ اور یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ صحابہ کرام کی کیفیت کو اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام نے بھی سب کچھ چھوڑ کر کے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے تھے، جہاں جس دیش میں گئے اسی دیش کے ہو کر کے رہ گئے، اسی پیغام، اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے۔ جنات حضرات کو بھی اگر آپ دیکھیں سورہ جن کے اندر، تو جیسی انہیں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوئی، اللہ کی پہچان، اللہ کے دین کا پتہ چلا اور اپنے نبی کا پتہ چلا، تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اپنی قوم کو جا کر کے اعلان کر دیا کہ ہم نے اس پیغام کو سن لیا، ہم تو اس پر ایمان لیا ہے۔ یہ جنات حضرات کی کیفیت تھی، کیونکہ جو اللہ کی معرفت جس کو حاصل ہو جائے گی وہ اس کے شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے یہ تو انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولو العزم لوگ ہیں۔ اگر آپ سورہ سبا پڑھیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پرندے کی کیفیت بتائی۔ سورہ سبا آیت نمبر 37 سے آپ پڑھیں، اللہ رب العزت نے ایک پرندے کی کیفیت بنائی کہ جب اس نے وہ سبا دیش میں وہ گیا اور اس نے ملکہ سبا کو اور سبا کے لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھا، یعنی سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ بھی سب کچھ بھول گیا کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کی میٹنگ میں ان کے بلاوے پہ جانا ہے، اور اگر میں نہیں گیا تو سلیمان علیہ السلام میری گردن کو قلم کروا دیں گے، وہ سخت ناراض ہوں گے۔ سب کچھ اس نے برداشت کیا، لیکن یہ بات وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آ کر کے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان، آپ نہیں جانتے میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں ایسے شہر سے آ رہا ہوں جو شہر کا نام سبا ہے، جہاں پہ ایک رانی راج کرتی ہے اور اسے ہر عیش و آرام کی چیز اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، لیکن وہ اس خالق مالک کو چھوڑ کر کے، جو عرش عظیم کا رب ہے، اس کو چھوڑ کر کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات وہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے آگیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ خط لے کر کے اس دعوت دو۔ وہ جا کر کے اس رانی کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کی معرفت بتا رہا ہے۔ بتائیں کتنی بڑی جگر کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ، اس کا کیا انجام ہوگا جب وہ کسی کو یہ بتائے گا، اور وہ بھی راجی کو، بادشاہ کو، کہ تم گمراہ ہو اور یہ سورج رب نہیں ہے، وہ خالق اور مالک نہیں ہے۔ کس قدر وہ ناراض ہو کر کے اس کی گردن کو قلم کروا سکتی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی اپنے انجام کی۔ اور وہ ایک بڑا واقعہ ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ اس طریقے سے سورہ مریم کی آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے جماعتات، جو جمی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ یہ تو باشعور ہے نا پرندہ، اسے اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ اللہ کی معرفت اسے ہے، یہ اللہ کے غیر کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ ہر قسم کی قربانی، 3 بار جان لیوا، 3 بار اپنی جان کو جوخم میں ڈالا اس نے، لیکن پیغام کو پہنچا کر کے رہا۔ اور سورہ مریم کی آخری آیتوں میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کا، زمین کا اور پہاڑوں کا ذکر کیا کہ ان کے شرک کو دیکھ کر کے آسمان گر پڑے ان کے اوپر، زمین پھٹ جائے انہیں دھسا دے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے۔ یعنی یہ بھی برداشت نہیں کرتا شرک کو۔ اگر اللہ نہ تھامے تو یہ کوئی مخلوق ہمیں جینے نہ دے، جینے کے لائق ہی نہیں، شر البریہ اللہ نے فرمایا۔ اور ان مشرکوں کو دیکھ کر کے قیامت کے دن جہنم جوش مارتے ہوئے حشر کے میدان میں آئے گی۔ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا کہ مارے جوش کے اور غیظ و غضب کے ایسا لگے گا کہ جہنم پھٹ پڑے گی۔ لیکن ہماری حالت اس شرک کو دیکھ کر کے ہمارے اندر کیوں نہیں تبدیلی آتی؟ ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر ہم شرک کو دھڑلے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی کیفیت کے اندر بدلاؤ نہیں۔ ہر مخلوق شرک کو دیکھ کر کے، اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر کے متاثر ہو رہی، لیکن ہمارے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا بتاتا ہے اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے، ہم نے اللہ کو کیا جانا۔ واقعی اگر ہم اللہ کو جان لیتے، اللہ سے محبت ہوتی، اللہ کی معرفت ہوتی، تو ہم اللہ کے غیر کو اس طریقے سے برداشت نہیں کر پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے لوٹ رہے اور اپنی قوم کو جب بچڑی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اس قدر غضبناک ہوئے کہ 3 لوگوں سے اپنی قوم میں 3 حصے کیے اور 3 لوگوں سے الگ الگ انداز میں بات کی۔ پہلے اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم سے بات کرنے کا انداز بالکل الگ آپ کو دکھے گا۔ پھر جنہیں اپنے پیچھے جانشین بنایا تھا، جنہیں ذمہ دار بنایا تھا حضرت ہارون علیہ السلام، ان سے بات کرنے کا انداز بالکل الگ، کہ سر اور داڑھی کے بال کو پکڑ کر کے اپنے قریب کر لیا۔
اس خوف سے کہ کہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 689 کے اندر فرماتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں انہوں نے اپنے پیغام کو اس سے منع کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی تھی، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی تھی، اسے میں نے ذمہ دار بنا کر کے گئے تھے۔ تو اس ذمہ دار سے ملنے کا انداز یہ کہ سر اور داڑھی کے بال کو پکڑ کر کے اپنے طرف کھینچ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری ماں کے بیٹے، میں نے انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، ابھی میں آپ کو آیتوں کے ذریعے سے بتاؤں۔ اور پھر تیسرا، وہ سامری کے پاس گئے اور سامری سے جو انداز سے میں بات کی وہ بالکل الگ، انہیں سامری کو اس انداز میں للکارتے ہوئے بات کی اور کہا، اس کے انجام کو بتا دیا کہ تو دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی تو تباہ اور برباد ہوگا۔ اس کو ایسی بددعا دی کہ وہ جنگلوں اور پہاڑوں پہ نکل گیا اور بس وہی اسی طریقے سے باولا ہو کر کے اور چیختا اور چلاتا رہتا تھا، اور مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میں تو ایسا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اور اپنی قوم کو جس انداز میں دعوت دی، اس قدر شرمندہ ہوئی قوم کہ ہم نے یہ کیا کیا، اس خالق کا حق ہم نے اس کو دیا۔ اب سنیں آپ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا، آیت نمبر 150، اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا، میرے جانے کے بعد تم بہت برے جانشین ہوئے، میرے جانے کے بعد تم نے یہ بہت برے جانشین ہوئے، میرے پیچھے میں نے تمہیں چھوڑ کر کے گیا تھا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑ لیا؟ اور انہوں نے تورات کی تختیوں کو زمین میں ڈال دیا۔ بتایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور پر بھی تھا کہ انہوں نے شرک کر دی، لیکن وہاں پر انہوں نے تختی نہیں ڈالی تھی۔ یہاں جب اپنی آنکھوں سے شرک کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آئے کہ تختیوں کو زمین پہ ڈال دیا۔ یعنی سننا دیکھنے کے برابر نہیں ہوتا۔ جب ہم کوئی بری چیز سنیں تو اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن آنکھ سے دیکھ لیں تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت بالکل الگ ہو گئی۔ اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر نے بھی ایک حدیث لے کر کے آئے جو مسند احمد کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 اور دوسرے بھی مقام پر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس قدر غصے میں آئے۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جب بات کی، جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے میرے جانے کے بعد یہ کیا کیا، تم بہت برے جانشین ہوئے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں، اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یعنی بڑی معلوم ہوئی، اور تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو؟ تم نے یہ چاہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر غضب نازل ہو، عذاب نازل ہو؟ یہ حرکت کی ہے تم نے، یہ بچڑے کو معبود بنا کر کے یہ حرکت کی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر عذاب آ جائے، اور اس لیے تم میں سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، مطلب تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا تم نے اس کے خلاف کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اب انہوں نے صفائی پیش کی اور بتایا کہ یہ سب سامری کا کیا دھرا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی ہے، بلکہ ہم لوگوں کے زیورات کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے کہ ہم نے اس کے آگے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا، یعنی سامری نے بچڑا بنایا تو اس نے اس کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ جب لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے، جب وہ آواز نکلنے لگی، یعنی یہ تھوڑا سا ایک چمتکار دیکھا کہ اس کے اندر سے تو آواز نکل رہی، تو کہنے لگا یہ معبود ہے، لوگوں نے کہہ دیا، اور یہی موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے۔ یہ بھی آپس میں ان لوگوں نے طے کر لیا کہ یہی انہی کا بھی معبود ہے، ہمارا بھی معبود۔ یہ تو تھی قوم سے آپ کی بات، اور بھی دوسرے مقامات پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تفسیر کے حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس پرکشش انداز میں اپنی قوم کو کی سرزنش کی، انہیں ان کے انجام سے انہوں کے کام بتایا کہ تم نے کیا بری حرکت کی ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ یہ ان کے قوم کا تھا کہ قوم سے اس انداز میں آپ نے بات کی۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، اور ہارون علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں، آپ کے سگے بھائی ہیں، 3 سال بڑے ہیں، لیکن غم اور غصے کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا اور بتاتا ہے، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنے طرف کھینچنے لگے، سر یعنی سر کا بال پکڑ لیا اور اپنے طرف کھینچنے لگے۔ اس طریقے سے سورہ طٰہٰ میں بھی، سورہ طٰہٰ میں آپ نمبر پہلے ہی لکھ لیں، آیت نمبر 83 سے 98 تک یہ پورا واقعہ ہے۔ کہا کہ ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو اس بات سے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے آ گئے؟ کیوں نہیں آ گئے میرے پیچھے؟
بھلا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ تم نے میری حکم کی خلاف ورزی کیا۔ اب یہاں پہ ہم رک کر کے یہ غور کریں کہ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے کس کو منتخب کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس امانت کو کس کے سپرد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا کہ یہ بات میری امانت ہے تمہارے پاس جب تک لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ کیا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس؟ ہم سے کس انداز میں اللہ رب العزت کلام کرے گا؟ ہم اس شرک کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اس کے لیے کیا محنت کی؟ اس کو روکنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ہم نے تو شرک کو جاننے کی بھی توفیق نہ ہوئی کہ ہم شرک کو جان لیں، توحید کو جان لیں۔ روکنا تو اس کے دوسرے سٹیپ ہے، دوسری بات ہے۔ ہم نے تو اپنے رب سے اتنی بھی توفیق نہیں مانگی کہ اللہ تیری معرفت کا علم ہمیں عطا فرما دے، اور اس کے لیے کوئی جد و جہد، کوئی کوشش نہیں کہ شرک کی باریکیاں ہیں، کس چیز کو توحید کہتے ہیں؟ توحید اسماء الحسنی، اللہ رب العزت کے کیا نام ہے، کیا صفات ہے، اور وہ صفات کسی کی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، کیا اس کے رولز ہیں، کیا اس کے نیم ہے، کیا قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا، کوئی چیز جاننے کی ہمیں ضرورت، جبکہ ہم ذمہ دار بنا بھیجا گیا، تو اللہ ہم سے کس انداز میں بات کرے گا؟ اور ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن بالفرض اگر آپ غور کریں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، کس انداز میں بات کریں گے ہم سے کہ تم دنیا کا یہ حال دیکھ رہے ہو، اپنے محلوں کا، اپنے گھروں کا، اپنے شہروں کا، اور تمہارے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہو رہا؟ کس چیز نے روکا تمہیں کہ تم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ اور یہاں تو ہم سے باز پرس نہیں ہوگی، لیکن حشر کے میدان میں کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ لیکن ہارون علیہ السلام وقت کے نبی تھے، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ ہارون علیہ السلام نے کیسے پیغام پہنچایا تھا اسی سورۃ طٰہٰ کے اندر۔ اور ہارون نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، مطلب یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، سو میری پیروی کرو اور میرا کہا مان لو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے تو ہم اسی کی پوجا کرتے رہیں گے۔ یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس غصے کے عالم میں، اس غم کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں، اس افسوس کے عالم میں جب ہارون علیہ السلام کے پاس آئے اور داڑھی اور سر کے بال کو پکڑ کر کے اپنے طرف کھینچا اور کہا کہ ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو اس بات سے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے آ گئے ہوتے؟ بھلا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کیا؟ اب ہارون علیہ السلام وجہ بتا رہے ہیں، یعنی کیفیت دیکھیں آپ غصے کی، کہ پہلے وجہ نہیں پوچھے موسیٰ علیہ السلام، پہلے برس پڑے۔ یہ ہوتی ہے فکر اور یہ ہوتی ہے کیفیت۔ اگزامپل کے طور پر ہم میں سے کوئی اپنے کام کو چھوڑ کر کے، اپنے بچے کے سپرد لگا کر کے اور عمرہ کے لیے چلا جائے یا کہیں دوسری جگہ چلا جائے، اور جب وہ واپس آ کر کے دیکھے تو گھر والے یہ بتائیں، محلے والے یہ بتائیں کہ آپ کی دکان تو 1 مہینے سے بند ہے جب سے آپ گئے، تو وہ کس طریقے سے غصہ ہوتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے پاس آئے گا کہ تم نے یہ کیا کیا، 1 مہینے سے دکان بند ہے، ایسا ہے ویسا ہے، گھر کے خرچ کیسے چلیں گے، اسکول کی فیس کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ یہ یہاں پر ہماری کیفیت بدلے گی، دنیا کے نقصان پر ہماری کیفیت بدلے گی کہ میں نے تمہیں اپنا ذمہ دار بنا کر کے گیا تھا فلاں سفر میں، اور تم نے ذمہ داری کو کس طریقے سے نبھایا۔ پھر بعد میں وہ بیٹا یہ بتائے کہ میرا پیر ٹوٹا ہوا اس لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، پھر غصہ ختم ہوگا۔ لیکن دین کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، کہنے لگے کہ بھلا میری داڑھی اور سر کے بال کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہیں رکھا، یعنی میں اس لیے بیٹھ گیا، آپ میرے داڑھی اور سر کے بال کو نہ پکڑیے، میں تو اس لیے بیٹھ گیا کہ کہیں ان کے اندر تفرقہ نہ ہو جائے، ان کے اندر جدائی نہ ہو جائے، پھوٹ نہ پڑ جائے، گروپ بازیاں نہ ہو جائیں۔ اتنی بڑی بات ہے یہ گروپ بازیاں کرنا، اور ہم خود ذرا سے بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے مسجدوں کے اندر اپنے ایک ٹیم کو لے کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک اور عذر پیش کیا اور کہا، اس پر ہارون نے کہا، یہاں پہ جو آیت نمبر 150 کے اندر، اس پر ہارون نے کہا، اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی یاد دلا رہے میں تیرا سگا بھائی ہوں، وقت کا نبی ہوں، 3 سال بڑا ہوں، تو کہا، ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کر دینے پر اتر آئے تھے، یعنی اس قدر میں نے دعوت ان تک پہنچائی، اس قدر میں نے پیغام پہنچایا کہ امید تھی کہ یہ میرا قتل کر دیتے، چنانچہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔
یعنی میرے ساتھ اتنا غضبناک ہو کر کے، اتنا غصہ ہو کر کے لوگ ہنسیں گے مجھ پر، جبکہ میں ان کو دفاع کرنے والا تھا۔ اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں، ایسا غصہ ہو کر کے تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو مجرم ہے، جو گنہگار ہے۔ اور ہارون علیہ السلام کی گواہی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ انہوں نے لوگوں تک پیغام کو پہنچایا تھا، جو سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور قوم بھی اپنی حالات پر پسماندہ ہوئے، یعنی شرمندہ ہوئے، ہارون علیہ السلام کے بھی تعلق سے انہوں نے سنا کہ ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی تھی، اب تھوڑا غصہ کم ہوا، تو کہتے ہیں آیت نمبر 151 آج کی کلاس کی آخری آیت، موسیٰ نے کہا، اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ رب العزت سے استغفار کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کام ہو گیا، اے اللہ تو مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی معاف کر، جبکہ آپ تھے نہیں یہاں پر اور ہارون علیہ السلام نے پہنچانے کی کوشش پوری کی، لیکن اس کے بعد بھی کہ اے اللہ شاید ہم سے یہ حق ادا نہ ہو پایا۔ تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو، یعنی الزام قوم کے اوپر نہیں لگا رہے، اپنے اوپر لے رہے کہ شاید ہم اس پیغام کو پہنچا نہیں پائے۔ تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اب آپ بڑھتے ہیں سامری کی طرف، جو اس شرک کا داعی تھا، جس نے شرک کی دعوت دی تھی اور شرک کو رائج کیا تھا اس وقت میں۔ تو اس سے کس سخت لہجے کے اندر موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو بددعا دیتے ہیں، اور اس بددعا کا اس کو کیا اثر ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے۔ آخر میں اس بات پر ہم غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام شرک کو دیکھ کر کے جو ان کی کیفیت ہوئی، جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، کہ آندھی اور طوفان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، کچھ نہیں سمجھے، 23 سال نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات سمجھا۔ صحابہ کرام کی کیفیت کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے خانہ کعبہ کی مسجد کا ثواب کتنا زیادہ، مسجد نبوی کا ثواب کتنا ہے، لیکن چھوڑ کر کے چلے گئے، جس دیش میں گئے اسی دیش کے ہو گئے۔ جنات حضرات نے جنہوں نے ایمان لے کر کے آ گئے تھے، ان کی کیفیت کا انداز کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم ایسا اسٹیٹمنٹ دیں گے تو ہماری قوم ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گی، کہ ہم گواہ ہو جاؤ کہ ہم ایمان لے کر کے آئے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 1 رکوع آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ کتنا پیارا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا پرندہ، ہم حشر کے میدان میں نبی کو منہ دکھانے اور صحابہ کو منہ دکھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس پرندے کو کیا منہ دکھائیں کہ وہ اپنے رب کی ایسی معرفت رکھتا ہے کہ اس کے شرک کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ آپ واقعہ پڑھیں، غور کریں، جان کی بازی لگائی اس نے اور اس پیغام کو پہنچائی، برداشت نہیں کر پا رہا۔ سورہ مریم کے اندر نہ آسمان برداشت کر رہا، نہ زمین برداشت کر رہی، نہ پہاڑ برداشت کر رہا ہے شرک کو۔ اگر اللہ نہ تھامے تو وہ ہمیں غرق کر دے، اور جہنم کا غیظ و غضب بھی۔ لیکن ہمارے اندر کیفیت کیوں نہیں بدلتی شرک کو دیکھ کر؟ ہمارے رب کا حق کوئی کسی اور کو دے رہا ہے، ہمارے دوست کا حق کسی اور کو اگر دے دے، تو ہمارے والد کا حق، ہماری والدہ کا حق کوئی کسی اور کو دے دے، تو یہ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہم نے نہیں جانا اللہ کو، ہمیں اللہ سے محبت اگر ہو جائے تو ہماری بھی زندگی کے اندر جب شرک کو دیکھیں گے، کفر کو دیکھیں گے، اللہ کی نافرمانی کو دیکھیں گے، تو ہمارے اندر بھی، ہمارے چہرے کا رنگ بھی متغیر ہوگا، ہمارے اندر بھی افسوس اور غصہ آئے گا۔ یہ ساری چیز کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے نہیں جانا ہے اپنے رب کو، ہمارا اس سے تعلق استوار نہیں ہو پایا، الا ماشاءاللہ۔ میں ہر کسی کو تو نہیں کہتا، لیکن اکثریت کا یہی حال ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے تیری معرفت کا سوال کرتے ہیں آقا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے دین کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔